غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعبت فما تمكن من وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغي له إصلاحه وتفقد بلاده ثم بعد 4 سنين من نصرته وفي وفى بنذره والله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے قول کے مطابق ان یجیبو جواب یہ ہوگا کہ اس کا بلاد، اس کا شہر، اس کے مدائن، اس کا ملک جو تھا بالکل خراب ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس لیے وہ اپنی منت جو تھی وہ پوری نہ کر سکا جب تک کہ اس نے اپنے ملک کی اصلاح نہ کر لی۔ 4 سال کے بعد جب اس کی اللہ کی طرف سے مدد ہوئی، وفا بنذرہ، پھر اس نے اپنی منت پوری کی۔ واللہ اعلم والامر فی ھذا سہل قریب الا انہ لما انتصرت فارس علی الروم ساء ذلک المؤمنین۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اس قول میں یہ تقریباً آسانی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب روم پر فارس غالب آ گئے تو مومنوں کو یہ بات جو تھی بڑی ناگوار گزری۔ فلما انتصرت الروم علی فارس، اور جب پھر روم فارس پہ غالب آ گئے، فرح المؤمنون بذلک، مومنوں کو روم کے غالب آنے کی خوشی ہوئی۔ لأن الروم اہل کتاب فی الجملہ، مجموعی طور پہ رومی جو تھے وہ عیسائی تھے، وہ اہل کتاب تھے۔ وہم اقرب الی المؤمنین من المجوس، وہ مومنین کے زیادہ قریب تھے بنسبت ان لوگوں کے جو آتش پرست تھے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ و کلامہ لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، یعنی کافر تو نصرانی بھی کافر ہیں اور یہودی بھی کافر ہیں، لیکن جب ان دونوں کا تقابل کیا جائے تو یہودیوں کی عداوت جو ہے وہ شدید ہے بنسبت نصارہ کی۔ ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وقال تعالى هاهنا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ تو جس دن روم کو فتح ملی اس دن مومنوں کے لیے خوشی کا دن تھا، اور نصرت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، فتح جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے فتح عطا فرمائے، جس کو چاہے شکست عطا فرمائے، چونکہ اسی کی ذات ہے جو ہر چیز پہ غالب ہے، اور وہی ہیں جو اپنے بندوں پہ مہربانی فرمانے والے ہیں۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو زرعہ قال حدثنا صفوان قال حدثنا الولید قال حدثنی السید الکلابی قال سمعت العلاء ابن الزبیر الکلابی يحدث النبی قال رأيت غلبة فارس الروم ثم رأيت غلبة الروم فارس ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم كل ذلك في 15 سنة۔ علاء ابن الزبیر الکلابی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ میں نے وہ موقع بھی دیکھا جب فارس روم پہ غالب آ گئے،
پھر میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب روم فارس پہ غالب آ گئے، پھر میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب مسلمان جو تھے وہ فارس پہ اور روم دونوں پہ غالب آ گئے۔ تقریباً یہ سارے واقعات جو ہیں 15 سال کے اندر اندر ہو گئے، یعنی پہلے فارس غالب آ گئے، اس کے بعد پھر روم غالب آ گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب اسلام کو طاقت و قوت بخشی تو اللہ کی رحمت و نصرت سے مسلمان جو تھے انہوں نے فارس پہ بھی غلبہ حاصل کیا اور روم پر بھی غلبہ حاصل کیا۔ وقوله تبارك وتعالى وهو العزيز الرحيم، العزیز فی انتصارہ و انتقامہ من اعدائہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غالب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کی مدد کرنے پہ قادر ہیں اور دشمنوں سے انتقام لینے پہ قادر ہیں۔ الرحیم بعبادہ المؤمنین، اور جو بندے ایمان لاتے ہیں ان پہ رحم فرمانے والے ہیں۔ وقوله تبارک و تعالی وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ، اے هذا الذي اخبرناک به یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من انا سننصر الروم على فارس، وعد من اللہ حق وخبر صدق لا يخلف ولا بد من كونه ووقوعه، لأن الله قد جرى سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين الحق ويجعل لها العاقبة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا يخلف اللہ وعدہ، اللہ کبھی اپنے وعدے کا خلاف نہیں فرماتے، اللہ ہر صفت نقصان سے پاک ہیں۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ھذا الذی اخبرناک بہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم نے آپ کو خبر دی ہے کہ اب تو فارس غالب آ گئے ہیں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، ہم نے جو آپ کو روم کے غالب ہونے کی خبر دی ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہوتا ہے اور اللہ کی خبر سچی ہوتی ہے، اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سنت اللہ ہے کہ اگر دو پارٹیاں لڑ رہی ہوں، دو مقتتلین ہوں، لیکن جو حق کے قریب ہوتا ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ لَهَا الْعَاقِبَةُ، اور آخر انجام حق والوں کا ہوتا ہے، چاہے وقتی طور پہ شکست آ جائے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اے بحکم اللہ فی کونہ وافعالہ المحکم الجار وفق العدل، لیکن لوگ نہیں جانتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال جو ہیں وہ پختہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے جو ہیں وہ جاری ہیں اور بالکل عین عدل کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جزا دیں تو یہ اس کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سزا دیں تو یہ ان کا عدل ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ لا يدخل الجنت احد الا بفضلہ، جنت میں کوئی بھی اللہ کے فضل کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ ولا يدخل النار احد الا بعدلہ، اور جہنم میں کوئی بھی بغیر عدل کے داخل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ سب سے انصاف فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وما ظلمناہم ولكن كانوا انفسهم یظلمون، اللہ نے فرمایا جن کو ہم جہنم میں ڈالیں گے ان پہ ہم نے ظلم نہیں کیا، ان لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اللہ کی توحید کو چھوڑ کے شرک اختیار کیا، اللہ کے انبیاء کی تکذیب کی، اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا، احکام الہی کی مخالفت کی، تو آج اسی کی وہ سزا بھگت رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا عدل ایسا ہوگا کہ حتیٰ کہ قیامت والے دن کافر بھی اقرار کریں گے کہ جو ہمیں سزا مل رہی ہے وہ درست ہے۔ اس لیے جب ملائکہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز ہے جس نے آج تم کو جہنم کی طرف بھیجا ہے؟
قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. اس دن سارے اعتراف کریں گے کہ ہم نہیں تھے نماز والوں میں سے، ہم نہیں تھے مسکینوں کو کھانا کھلانے والے، اور ہم جو آدمی بات کرتا تھا ہم بھی اس میں مل جاتے تھے، اور ہم تھے قیامت والے دن کا انکار کرنے والے. آج اسی کی ہم سبا بھگت رہے ہیں. اسی طرح دوسری جگہ قرآن پاک کہتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، اپنے شرک کا، اپنے کفر کا، سب اعتراف کر لیں گے، اقرار کر لیں گے. تو اس لیے یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی عالم میں، کسی بھی زبان میں، کسی بھی مکان میں کسی بندے پہ انفرادی یا اجتماعی کبھی ظلم نہیں فرماتے. اللہ ظلم سے منزہ ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر بھی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. جیسے فرمایا وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ہرگز ظلم نہیں فرماتے ہیں، کیونکہ ظلم جو ہے وہ صفت نقصان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صفت نقصان سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، لیکن جب ان کے جرم انتہا پہ پہنچ جاتی ہیں تو پھر اللہ ان کو پکڑنے کا فیصلہ فرماتا ہے. اسی لیے قرآن نے واضح کر دیا. یاد رکھے بندے پہ مصیبت ایسے نہیں آتی. ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے. وما رفعت الا بتوبۃ، اور وہ مصیبت نہیں ٹلتی مگر توبہ کرنے سے. جب بندہ اللہ کے دروازے پہ گر جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہے نا توبہ بس ہو قبول ہو جائے، یہ تو اس کی مرضی ہے. وہ چاہے تو سیکنڈ میں قبول فرما لے، وہ چاہے تو سالہ سال قبول نہ فرما لے. ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے. آج ہم 50 یا 60 سال کی زندگی گزار چکے ہیں، تو ہم کم سے کم اپنے نفس کا تو محاسبہ کریں کہ اس میں کتنے دن ہیں جو ہمارے گناہوں میں گزرے ہیں، اس میں کتنے دن ہیں جو ہمارے نافرمانیوں میں گزرے ہیں، اس میں کتنے دن ہیں جو ہماری بے نمازی میں گزرے ہیں، اس میں کتنے دن ہیں جو ہمارے غیبت میں، بہتان میں، جھوٹ میں، الزام میں گزرے ہیں. تو آدمی سوچے تو صحیح. تو یہ تو مانا نہیں ہے کہ تمہیں اللہ ہر نعمتیں دیتے رہیں اور تم نافرمانیاں کرتے رہو. تو اللہ تبارک و تعالی موقع دیتے ہیں بندے کو. اس لیے قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم بندوں کو ان کی ہر غلطی پہ پکڑ لیتے، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، کوئی جاندار تمہیں زمین پہ چلتا ہوا بھی نظر نہ آتا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ مؤخر کر دیتے ہیں، اللہ مہلت دے دیتے ہیں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں تاکہ بندے کو موقع ملے، بندہ پھر راستے پہ آ جائے. لیکن جب آدمی نافرمانیوں پہ تل جاتے ہیں، جب آدمی ظلم پہ تل جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور جلال پھر جوش میں آتا ہے، اور پھر وہ ایسا عذاب دیتے ہیں کہ کبھی تو دنیا میں مٹا دیتے ہیں، ورنہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو برحق ہے. اس لیے وہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ لوگ نہیں جانتے اللہ کے فیصلوں. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. اے اکثر الناس ليسهم علم بالدنيا واقسامها وشؤونها وما فيها وهم الزاق اذكياء في تاثيرها ووجوه مكاسبها وهم غافلون في امور الدين وما ينفعهم في الدار الاخره كان هذا مغفل لا ذهن له ولا فكرة. اللہ پاک نے فرمایا لیکن دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ان کو دنیا کمانے کا تو بڑا ڈھنگ آتا ہے کہ زمین کیسے بنائیں، کاشت کیسے کریں، پیسہ کیسے بڑھائیں،
کس جگہ پلاٹ خریدے مہنگا بکے گا، کس جگہ دکان بنائے تو کرایہ بڑا ملے گا، یہ بڑا جانتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر سے زمینوں سے معادن ہے، سونا ہے، چاندی ہے، دھاتیں ہیں، دریاؤں کے اندر سے موتی ہیں، یہ تو نکالنا جانتے ہیں۔ اور دیکھیں گے پہاڑ کھود کھود کے انہوں نے ڈائمنڈ نکالا ہے، زمرد نکالا ہے، یاقوت نکالا ہے، پھر اس کو کیسے کٹنگ کرنی ہے، کیسے بنانا ہے، کیسے زیوروں میں لگانا ہے، یہ سارے باریک باتیں جانتی ہیں۔ ایک آخرت ان کو سمجھ نہیں آتی، ایک ان کو اللہ تبارک و تعالی کا قرآن اور دین سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یعنی دین کے معاملے میں بڑے ناسمجھ ہیں۔ وَمَا يَنْفَعُهُمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، اور وہ اعمال جو ان کو آخرت میں فائدہ پہنچائیں ان سے بڑے غافل ہیں۔ كَأَنَّ أَحَدُهُمْ مُغَفَّلٌ، ایسے ہیں کہ بالکل ذہنی نہیں، دماغی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں۔ اور اگر کوئی بندہ توجہ بھی دلا دے تو کہتے چھوڑو یار، کس نے دیکھا ہے، کون کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے، بس کھائیں گے پیئیں گے مر جائیں گے خامخواہ، بس ختم ہوگی بات۔ کوئی آدمی ان کو توجہ بھی دلائے تو توجہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور دنیا کی بات کوئی بتا دے کہ بھائی آپ ایسا کریں، فلاں جگہ پیسہ لگائیں نا، بس پیسہ ہی پیسہ، وہ پھر دوبارہ آ جائیں گے، اچھا حضرت وہ آپ نے کیا مشورہ دیا تھا، اچھا وہ ہم پیسے کیسے لگائیں، ہمارا پیسہ محفوظ کیسے رہے گا، ڈوب تو نہیں جائے گا، فراڈ تو نہیں ہوگا، نقصان، اس میں تو بڑے سمجھدار ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا نہیں کہ اب پیتل ہے بھی، پیتل کو پھر ہم نے کس کس کام میں لگانا ہے، لوہا ہے ہم نے اس کو کس کس کام میں لگانا ہے، چاندی ہے اس سے ہم نے کیسے زیور بنوانے ہیں، سونا ہے اس کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، دریاؤں کے اندر سیب میں موتی ہے وہ کیسے ہم نے نکالنے ہیں، شہد کی مکھی ہے چھتے سے شہد کیسے نکالنی ہے، اس کو ہم نے کیسے صاف کرنا ہے، یہ تو ساری باتیں جانتے ہیں۔ گاڑی کیسے چلانی ہے، سائیکل کیسے چلانا ہے، جہاز کیسے ایک ان کو صرف اللہ رسول کا پتہ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس طرف سے وہ غافل ہے، اور پھر جب ان کی غفلت انتہا کو پہنچتی ہے تو اللہ بھی مہرے لگا دیتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اس لیے اسی پہلی آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ میرے محبوب اب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں سواء علیہم، برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آج اپنے اپنے گھروں پہ آنکھیں بند کر کے نظر ڈال لیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کی اولاد ہے، ماں باپ مسلمان ہیں، دادا پر دادا نانا پر نانا مسلمان ہیں، باپ دادا نمازی ہیں، بیٹے کو کہتے سنتا ہی نہیں، جو مرضی آئے گا وہ اس کے دماغ میں یہ نماز والی بات نہیں بیٹھتی۔ اس کو یہ پتا ہے کہ آج 2007 میں موبائل کا کون سا ماڈل اچھا ہے اور کون سا کپڑا ابھی نیا آیا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ آج جدید 2007 کا فیشن کا تقاضا کیا ہے، اس ساری باتوں کا پتا ہے۔ نماز کی بات کا اچھا اچھا ٹھیک ہے نکل جائے گا۔ کتنے مسلمان ہیں جب اذان ہوتی ہے دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جب نماز ہوتی ہے گھر چلے جاتے ہیں تاش کھیل رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جب نماز ہوتی ہے وضو کا بہانہ کر کے جائے گا لیٹرین میں سگریٹ جلا کے بیٹھا رہے گا، نماز ختم ہوگی وہ بھی باہر نکل آئے گا چونکہ اس ٹائم مجبور ہے، دروازہ کاروبار کا کھول نہیں سکتا۔ کتنے مسلمان ہیں بستہ لگانے کے لیے حرم کے باہر کھڑے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے کہ اگر میں نماز پڑھنے گیا جگہ چلی جائے گی۔ کتنے مسلمان ہیں جو سرزمین حرم میں رہتے ہوئے حاجی کو دھوکہ دیتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے حاجیوں کو قربانی اور دم کے بہانے سے لوٹا ہے،
کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے حاجیوں کے سودے کیے ہیں، جگہ میں، بکریوں میں، قربانیوں میں، دم میں، کھانے میں، کہ حاجیوں سے کنٹریکٹ ہو گیا آپ کو کھانا دیں گے 10 ریال کا اور 8 ریال پہ ہوٹل سے طے کر کے دے رہا ہے، اپنا کما رہا ہے۔ بھئی یہ تو اللہ کے مہمان ہیں، مدد بھی کر سکتے ہو تو ان کو جو اصل بات ہے وہی تو بتا دو۔ کتنے لوگ ہیں اللہ معاف فرمائے جو کھجور میں بھی ملاوٹ کریں گے، جی مدینے کی ہے، مدینے کی نہیں ہوگی، وہ باہر کی ہوگی، کسی اور ملک کی ہوگی، وہ سستی ہوگی، مدینے کی بنا کے صاف کر کے بیچ دیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو 3 سال پرانی کھجوروں کو تیل لگا کے چمکا کے رکھ دیں گے تاکہ حاجی دھوکہ کھا جائے۔ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے لوگوں کے قربانیوں کے گوشت خریدے ہیں کہ جی 40 ریال میں بکرا مل رہا ہے، 10 بکرے لے کے رکھ لو۔ یہ تو مکے میں ہمارا حال ہے جو ہم ہر وقت کعبہ شریف میں رہتے ہیں۔ آپ جو دور ہیں ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں ماشاءاللہ حرم مکہ میں، مدینہ میں، رات کو 2 بجے رات تک ڈش پہ بیٹھے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، 2-2:30 بجے جناب وہ بکواس کر کے سو جائیں گے، پھر صبح 8 بجے اٹھیں گے، کیونکہ نیند تو 6 گھنٹے پوری کرنی ہے نا، بات جاتی ہے جانے دو۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ جب انسان نافرمانیاں کرتا ہے نا تو دلوں پہ زنگ لگ جاتے ہیں، دلوں پہ میل لگتے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر نصیحت آدمی قبول ہی نہیں کرتا، لاکھ تقریر کریں پھر اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ اگر کبھی مجموعی طور پہ درس میں پھنس گیا، کسی دوست کی وجہ سے بیٹھ جائے گا، لیکن اٹھ کے جو کچھ سنا ہے نا یہی ضائع کر دے گا، یا غیبت کرے گا، یا گلہ کرے گا، یا جھوٹ بولے گا، یا تہمت لگائے گا۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے آپ دیکھیں آخر۔ اگر آج بھی مسلمان صحیح معنی میں اسلامی زندگی اختیار کر لیں، آج بھی مسلمان اگر اپنے کردار کو اسلام اور ایمان کے احکام کے مطابق ڈھال لیں، آج بھی اگر تم پکے ایمان والے بن جاؤ تو اللہ کی نصرت کا وعدہ موجود ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ آپ دیکھیں کہ بیت المقدس پر سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فتح حاصل فرمائی، 1200 سال تک وہاں اسلام کی حکومت رہی، اور 1200 سال میں وہاں مسلمان، یہودی، عیسائی سب کٹھے رہتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ عین عدل فاروقی نافذ تھا کہ ہر آدمی کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی۔ تو 1200 سال کے بعد جا کے جب ہمارے اعمال تباہ ہو گئے تو مسلمانوں کے ہاتھ سے اللہ نے بیت المقدس کو چھین۔ دیکھیں نا کہ جب اللہ کے اسی کعبے میں جس پہ بیٹھے ہو، اس کعبۃ اللہ پہ جب حملہ ہوا ہے، اور اس دور کا سب سے بڑا حملہ ہے کہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے ابرہہ پہنچ گیا، مکے والوں نے تو ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا، وہ تو دیکھ کے ڈر گئے، اور دعا مانگنے والے کون تھے؟ مسلمان تو کوئی تھا نہیں، وہ تو عبد المطلب تھا۔ لیکن اللہ کے کعبے سے ان کی سچی محبت تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ مشرک تھے، وہ لات و عزا کے پجاری تھے، لیکن کعبے کے صحیح معنوں میں تابعدار۔
اللہ کے گھر سے ان کو ایسی عقیدت تھی کہ کعبہ چھوٹا کر دیا لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگایا. اللہ کے کعبے کی اتنی عظمت تھی کہ عبد المطلب نے یعنی زمزم ملنے پہ اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بیت اللہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ فخر کرتے تھے، اور جو لوگ حج پہ آتے تھے، عمرے پہ آتے تھے، تو حضور کے دادا ہیں ہاشم، تو وہ 100 اونٹ اس زمانے میں ذبح کر کے شرید بنا کے حاجیوں کو کھلاتے تھے. ابرہہ نے جب لشکر کا دیکھا تو عبد المطلب نے طواف کیا اور ملتزم پہ کھڑے ہو کے کہا کہ یا رب، آپ جانتے ہیں کہ ہم مکے والے مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاتھ میرا مولا، ہماری طاقت نہیں ہے اور آپ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر برابر کا مقابلہ ہوتا ہم تیرے گھر کے لیے اپنے خون کی ندیاں بہا دیتے، لیکن ہماری طاقت نہیں، ہاتھی اسے کیسے لڑے؟ تو میرا اللہ اب یہ گھر تیرے حوالے ہے اور اس کی حفاظت تو نے کرنی ہے. تو اللہ نے پھر حفاظت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ تاریخ عالم گواہ ہے نا کہ اللہ نے پرندے بھیج دیے، وارسلنا علیہم طیرا ابابیل. نمرود بھی اتنا بڑا بادشاہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو جلانا چاہتا ہے آگ میں، اور جلانے کے لیے ڈال دیا آگ میں. ایک مچھر بھیجا اللہ نے دماغ میں، ایک مچھر نے سیدھا کر دیا. ایک مچھر، وہ جناب یہاں سے داخل ہوا نا، سیدھا دماغ میں جا کے بیٹھ گیا. پتہ ہے علاج اس کا کیا تھا؟ علاج یہ تھا کہ بھی اس کو مارتے تھے، سر پہ مارتے نا تو مچھر چپ کر کے بیٹھ جاتا، اس کو ذرا آرام مل جاتا. آخر ہاتھوں سے تنگ آ گیا تو جوتوں کے ساتھ مارا جاتا. جوتا تو جوتا ہوتا ہے نا، نیا ہو یا پرانا ہو. ایک مچھر سے اللہ نے اس دشمن کو ہلاک کر ڈالا. فرعون اپنے اس دور میں کہتے ہیں 6 لاکھ کا لشکر تھا فرعون کے پاس. ان کو یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ صرف فرعون نہیں، فرعون اور اس کے لشکر سب کو ہم نے اسی دریا میں غرق کر دیا. قوم عاد جن کو اپنی قوتوں پہ ناز تھا، ایک ہوا چلی ختم کر دیا. قوم سمود جن کو اپنی قوت و طاقت پہ ناز تھا، جبریل نے کھڑے ہو کے چیخ ماری، ختم ہو گیا. تو کیا اللہ آج کل ہوا نہیں چلا سکتے؟ اللہ آج پھر ابابیلوں کو مسلط نہیں کر سکتے؟ اللہ آج کسی مچھر کو حکم دے کے کافروں کے دماغ کو ٹھکانے پہ نہیں لا سکتے؟ لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم مخلص نہیں رہے. ہمارے اندر ابراہیم ایمان والا تھا، نبی تھا، مخلص تھا، اللہ نے مدد کی. موسیٰ علیہ السلام سچا نبی تھا، مخلص تھا، اللہ نے مدد کی. اسی طرح آپ دیکھ لیں حضرت صالح علیہ السلام اللہ کا سچا نبی تھا. جب قیادت ایمان والی ہو، مخلص ہو، تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی. باقی اگر 1 کروڑ مثلا آپ دیکھیں نا جی، آپ کے ایک ملک کی آبادی مثلا 18 کروڑ ہے، ان میں 1 کروڑ نمازی ہے تو کیا ہو گیا؟ 18 کروڑ میں اگر صرف 1 کروڑ نمازی ہے، 18 کروڑ میں صرف 2 کروڑ آدمی مثلا صحیح معنی میں خدا رسول کو مانتا ہے، تو باقی 16 کروڑ تو آپ لاکھ کا تب لگائیں، لیکن گندگی جب زیادہ ہو تو اس کی بو تو غالب آ جائے گی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کا نظام ہے. اللہ کبھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ کبھی اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتے، اللہ کبھی اپنے بندوں کو ہلاک نہیں کرتے.
نہ انفرادی طور پہ نہ اجتماعی طور پر، لیکن شرط یہ ہے کہ تم امانت و دیانت پہ آ جاؤ۔ تاریخ عالم اٹھا کے دیکھ لے، حضرت یوسف علیہ السلام تو جیل میں بیٹھے ہیں، قید خانے میں بیٹھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کہاں ہیں؟ قید خانے میں۔ لیکن اپنے دین میں کتنا سچا ہے کہ قید خانے میں بھی دعوت توحید جاری ہے، قید خانے میں بھی اللہ کے دین کا کام جاری ہے۔ جب اللہ کے دین کو یوسف علیہ السلام نے اس پابندی سے مضبوطی سے پکڑ لیا کہ دو قیدی آئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے خواب دیکھا ہے، کہ ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں اور اس سے جوس نکال رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پہ ایک ٹوکرا ہے روٹیوں کا بھرا ہوا اور پرندے روٹیاں اٹھا رہے ہیں۔ بادشاہ کا ساقی تھا اور ایک بادشاہ کے کچن کا داروغہ انچارج تھا، تو بادشاہ کو زہر دی گئی، سازش پکڑی گئی تو ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بات سنو، جب تک کھانے کا وقت آئے گا نا تمہیں خواب کی تعبیر بتا لوں گا، لیکن پہلے میری بات تو سن، دیکھا نا کہ موقع ہے۔ اس جیل میں قید میں بیٹھے ہیں، لیکن یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ کہنے لگے میرے جیل کے ساتھیوں، اچھا عقل سے بتا دو یہ سینکڑوں خدا ماننا بہتر ہے یا ایک خدا جو غالب ہے جس کا حکم سب پہ چلتا؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تو تم نے بنا رکھے ہیں، تمہارے باپ دادا نے بنا رکھے ہیں، انہوں نے نام دے رکھے ہیں، حقیقت تو کچھ نہیں۔ سب سے پہلے اپنے مشن پہ قائم رہ کے دعوت توحید دی، اس کے بعد انہیں خواب کی تعبیر بتائی کہ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیسلب، کہ تم میں ایک جو ہے وہ تو دوبارہ اپنے عہدے پہ بحال ہو کے بادشاہ کو جا کے شراب پیش کرے گا، اور دوسرا جو ہے اس کو پھانسی دی جائے گی اور اس کے پرندے جو ہیں گوشت نوچ کے کھائیں گے۔ ایک آدمی ہے اکیلا بیٹھا ہے اور قید میں ہے، قیدی ہے۔ اب جب اس کی رہائی کا انکوائری ہوئی تو ساقی بری ہو گیا، اس کے ذمے جرم نہیں لگا، اس کی رہائی کا آ گیا، تو آپ نے فرمایا فاذکرنی عند ربک، آپ نے فرمایا تم جا رہے ہو اور بادشاہ کے قرب کا موقع بھی ملے گا تو وہاں میرا ذکر بھی کر دینا کہ مجھے کس جرم میں پکڑا گیا۔ لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، فلبث فی السجن بضع سنین۔ یہ قرآن میں واقع اس لیے نہیں آئے ہیں کہ تم قصے کہانیوں کی طرح پڑھو، جیسے ناول پڑھتے ہو، ڈائجسٹ پڑھتے ہو، جیسے اخباریں پڑھتے ہو، کالم پڑھتے ہو، نہ یہ تو قرآن ہے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، اللہ بتلاتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ قیدی ہے، اکیلا ہے، طاقت نہیں، فوج نہیں، وہ کیا کر سکتا ہے؟ میں چاہوں تو اسی قیدی کو قید سے نکال کے تخت پہ بٹھا دوں۔ اللہ یہ سبق دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ قرآن پڑھو تو عبرت پکڑو، سمجھو۔ اللہ نے ایک خواب دکھلایا اس وقت کے بادشاہ کو، یہ مصر کا قصہ ہے، وہ بھی فرعونہ میں سے تھا، فرعون تھا،
اس نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد کہ 7 بڑے سرسبز گوشے ہیں اور ان کو آ کے خشک کھا جاتے ہیں، 7 بڑے بیل ہیں موٹے اور ان کو آ کے کمزور کھا جاتے ہیں۔ خواب دیکھا اور اس کے بعد سارے لوگوں کو بلایا، انہوں نے تعبیر دی، مطمئن نہ ہوا۔ جب خواب کی بات چلی تو ساقی کو یاد آ گئی بات۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر مجھے اجازت دو اور خواب کی صحیح تعبیر لینا چاہتے ہو نا تو ایک آدمی قید خانے میں بیٹھا ہے۔ اس نے کہا فوراً جاؤ۔ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ نبی کا کردار ہے، یہ نبی کی شان ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میرا کام نہیں کیا پھر آ گئے ہو بھاگ جاؤ۔ آج کل کا کوئی مولوی ہوتا، کوئی پیر ہوتا، وہ کہتا ہے تم نے اس دن مجھے جھک کے سلام نہیں کیا، جاؤ دفعہ ہو جاؤ۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ کیا خواب ہے؟ اس نے کہا یہ اشارہ ہے کہ 7 سال تمہارے ملک میں بڑی زرخیزی ہوگی، اس کے بعد قحط پڑے گی۔ تو یہ تعبیر لے کے آیا تو اس نے کہا کہ یہ بالکل بات ٹھیک ہے، اچھا جلدی کرو اس کو لے آؤ قید خانے سے، استخلص نفسی، میں اس کو اپنا مشیر بناتا ہوں۔ اب دیکھیں آزادی کے پروانے مل گئے، بادشاہ بلا رہا ہے، صرف بلا نہیں بلکہ استخلص لنفسی، اپنے لیے چن لیا ہے اس نے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہم تو نہیں جاتے باہر۔ کہا کیوں؟ نے کہا پہلے فیصلہ تو کرو میرا جرم کیا تھا؟ جب تک میرے دامن عصمت پہ داغ لگا رہے گا میں نہیں جاؤں گا جیل سے باہر۔ یہ ہے شان۔ ہم تو کروڑوں روپے کھا کے جیل جائیں تو پھر اللہ کی مدد کیوں آئے؟ ہم تو انسانوں کے قتل کے بعد جیل جائیں، لوگوں کی عزتیں اور عصمتیں لوٹ لیں۔ یعنی آپ نے پہلے آج سے 10 سال 20 سال پہلے سنا تھا کہ 5 سال کی لڑکی سے کوئی زنا کرے، پھر بھی ہم کہتے ہیں جی اللہ کی رحمت نہیں آتی، مسلمان بڑا ذلیل ہو رہے ہیں تو کیا ہوں، ذلیل نہیں ہوں گے ہم تو کیا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے کہا جی میں نہیں جاتا جیل سے باہر۔ سب سے پہلے فیصلہ کرو جس الزام میں مجھے جیل بھیجا گیا میرا قصور کیا ہے؟ کیا اشارہ ہے کہ دامن صاف ہو تو پھر مدد آتی ہے، کردار مضبوط ہو تو پھر صبر آتی ہے، صبر کا پیمانہ مضبوط ہو پھر مدد آتی ہے۔ انہو من یصبر ویتقی، 2 چیزیں ہیں یاد کر لو، ان دونوں پہ عمل کرو، دنیا میں بھی تم کامیاب، آخرت میں بھی تم کامیاب، کاروبار میں بھی کامیاب، پیسے میں بھی کامیاب، ہر چیز میں ایک صبر اور ایک تقوی، گناہوں سے بچو۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک آدمی حجام تھا، سالون تھا، اس کا دکان تھی، وہ میرے جیسے کسی مولوی کی تقریر کی آ گیا، اس نے کہا یار داڑھی موڑنا شیو کرنا حرام ہے اور حرام کا پیسہ حرام ہوتا ہے۔ دل میں بیٹھ گئی، توبہ کر لی کہ آج کے بعد داڑھی کسی کی نہیں موڑوں گا، شیو نہیں کروں گا۔ ایک نائی ہے، حجام ہے بیچارہ، غریب آدمی اب دکان پہ بیٹھا مکھیاں مار رہا۔ کیوں؟ اکثر برادری تو ہماری شیو کے لیے آتی ہے نا جی، بال بنانے والے تو 5% ہوتے ہیں، اکثر تو دشمن سنت محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں کہ خود شیو کریں گے تو شاید ٹھیک نہ ہو، نبی کی سنت کو اچھی طرح رگڑے لگانے والے سالون پہ جائیں گے نا۔
پیسے بھی دیں گے اور محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی مخالفت، قول کی بھی مخالفت، فعل کی بھی مخالفت، آپ کی صورت کی بھی مخالفت، سیرت کی بھی مخالفت۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا یار یہ کون قیدی، کیسا قیدی ہے یہ ایسا بلند کردار؟ نے کہا بلاؤ ساری عورتوں کو، سب کو بلایا، پوچھا واقعہ، انہوں نے کہا قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ انہوں نے کہا بادشاہ خدا کی قسم ہے ہم نے یوسف پہ کوئی برائی نہیں دیکھی، سب ہم نے مکر کیے۔ اب اصل باقی بچتی تھی وہ جو سب سے بڑا فتنہ تھا، جس نے سب سے پہلے حسن کا جال پھیلایا تھا۔ قالت امرأۃ العزیز، اب عزیز کی بیوی بھی بول پڑی کہ الآن حس حس الحق، اب تو حق کھل گیا ہے۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے جال ڈالا، میں نے دروازے بند کیے، یوسف تو پاک ہے، نظر اٹھا کے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں ہاں مسلمانوں، تم تقریریں سنتے ہو، درس سنتے ہو، کیا فائدہ؟ آپ فیصلہ کر لیں آج اللہ کے کعبے میں توبہ کر لو اور تجربہ کرو کہ 40 دن تیری نظر کسی غیر محرم عورت پہ نہ پڑے، پھر دعا مانگو، دیکھو کیسے منظور ہوتی ہے۔ نظر جھکا لو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ الحمدللہ میرے والد رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے تھے، ایسے باتیں چل رہی، فرمایا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے، آمدن صحبن کسی حالت میں الحمدللہ کسی غیر محرم عورت پہ نظر نہیں ڈالی ہے میں نے۔ ایک ہے اچانک کوئی سامنے آ جائے، وہ تو الگ بات ہے نا۔ اور فرمایا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، نہ کسی لڑکی سے نہ کسی لڑکے سے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو حدیث پڑھانی آتی تھی۔ آج تو 2 کتابیں بغل میں لے کے ہم مولوی بن جاتے ہیں، کریں کیا؟ اور اعتراض کریں گے امام ابو حنیفہ پہ، امام مالک پہ، امام شافعی پہ، امام احمد بن حنبل پہ، پڑھے کیا ہو؟ نورانی کہتا۔ یہ ہے کردار کہ اب امرأۃ العزیز بھی بول پڑی، اس نے کہا میں نے جرم کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا بلائیں، حضرت یوسف علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا دیکھو تم پاک دامن ہو، تمہارے ذمے تمام الزام صاف ہو گئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ مہربانی کرو، تمہارے خواب کی تعبیر اور کردار کو دیکھ کر میں تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا، اب تم میرے مشیر بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا دیکھو اگر تم مجھے رکھنا چاہتے ہو تو اجعلنی علی خزائن الارض، اس پہ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ قرآن تو پڑھتے روز سورۃ یوسف ماشاءاللہ، اصل میں ہم تو پڑھتے ہیں نا ختم شریف کے لیے، ختم صغیر ختم کبیر۔ ہم نے تو قرآن شریف مردوں کے لیے رکھا ہے نا، زندوں کے لیے تو آیا ہی نہیں قرآن۔ اس میں جو راز ہے، جو اشارہ ہے، کبھی کوشش کی ہے سمجھ، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے مالیات کا، مجھے وزارت خزانہ، مالیات، اقتصادیات کا انچارج بنا لو۔ اس سے سمجھ آیا کہ جب مالیات کو تم ٹھیک کر لو گے تو پھر انقلاب آئیں گے۔ تمہارے مالیات ٹھیک نہ ہو، ساری رات تہجد پڑھو، لوگ کہیں گے وہ دیکھو داڑھی والا جا رہا ہے، خیال کرنا، ایسے سودا نہ کرنا، بڑا بے ایمان ہے۔
وہ باقی داڑھی والوں کو بھی ستیہ ناس ہو گیا۔ پہلی چیز ہے۔ اچھا، پھر جب تمہارے ہاتھ میں مالی اور اقتصادی قوت نہ ہو کیا کرو گے؟ گھر میں روٹی نہ ہو کیا کرو گے؟ اس لیے حضرت یوسف نے بنیادی چیز مانگی، اور ساتھ بتایا کہ میرے اندر اللہ نے دو صفتیں رکھی ہیں، ایک میں حفاظت کرنے والا ہوں، تیری امانت میں خیانت نہیں ہوگی، اور اس کام پہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اس کو میں جاننے والا ہوں۔ سمجھ آیا کہ اگر کسی کو ملازمت میں رکھنا ہے، مشیر بنانا ہے، وزیر بنانا ہے، منیجر بنانا ہے، کسی کو معاملات، دو چیزیں دیکھو، کیا حفاظت کر سکتا ہے، خائن تو نہیں، اس چیز کا علم رکھتا ہے۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے جو بیمار ہو نا اس کو ہیلتھ منسٹر بنا دیتے ہیں، خود بیمار ہے، ہماری صحت کا ماشاءاللہ وہ انچارج ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہے کہ محکمے بادشاہ تقسیم کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا سارے محکمے تقسیم ہو گئے، تو مشیر نے کہا حضرت وہ محکمہ تعلیم رہ گیا، اس نے کہا اچھا فلاں کو بلاؤ، اس کو بلایا، اس نے کہا حضرت ویسے تو آپ بادشاہ ہیں، آپ کی مرضی، لیکن یہ تو انگوٹھا لگاتے ہیں، اس نے کہا اسی لیے تو میں نے بلایا ہے اس کو، وزیر انگوٹھا لگاتا ہے، تعلیم کا محکمہ چلائے گا۔ یہ ساری مصیبت اسی لیے ہے۔ بادشاہ نے جب حضرت یوسف کی بات سنی، اس نے کہا دیکھو یوسف علیہ السلام بات سنو، تم کیا خزانہ مانگتے ہو، سب کچھ تیرا، بس میں صرف بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھے رہوں گا، یہ میری بادشاہت کی کرسی رہے قائم، باقی سب تم جانو، تمہارا کام جانے، میں کسی معاملے میں دخل بھی نہیں دیتا ہوں۔ یہ چیز جو تھی اللہ نے کہاں سے اٹھایا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ وہ بھائی کو کنویں میں، اندھے کنویں میں ڈالنے والے، وہ بھائی کا کھوٹے پیسوں میں سودا کرنے والے، وہ بھائی کو چھین کے اپنے والد کو رونانے والے، آج یوسف کے دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اور قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کیا ہے؟ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن جو ہے اس میں عبرتیں ہیں، اس میں تذکرہ ہے، اس میں ذکر ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں موعظت ہے، اس میں نور ہے، اس میں شفا ہے، لیکن کوئی قرآن کو پڑھنے والا بھی تو ہو نا۔ اور یہ سارا قصہ کیوں اترا؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی مکے والوں کو سنا دو کہ تم بہت ہو، میرا مدنی اکیلا ہے، تم دولت والے ہو، میرا مدنی فقیر ہے، تم ماں باپ والے ہو، میرا مدنی یتیم ہے، تم محلے والوں ہو اور میرے مدنی کے گھر میں آگ جلانے کے لیے دیا بھی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو جیسے یوسف کو اٹھا کے میں نے دنیا پہ کھڑا کر دیا تھا، اور اس کے باپ جو اس کا باپ اور ماں اور بھائی سامنے آگے کھڑے تھے اور جھک رہے تھے، ایک وقت آئے گا میں مدنی کو بھی اونچا کر دوں گا، تم سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ لکھے ہیں واقعات، ایسے نہیں آئے اور پھر چشم فلک نے دیکھ لیا نا کہ وہی باپ ہے اور ماں ہے، اور اس کے بعد جناب آپ کی خالائیں ہیں، آپ کے بھائی ہیں، اور وہاں آتے ہیں، اور رواج اس ملک کے زمانے کے حکم کے مطابق وہ خروا لہ سجدن، اور سجدے میں گر رہے ہیں، حضرت یوسف کے آگے جھک رہے ہیں، اور چشم فلک نے دیکھا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آج دیکھے شان ہے کہ آج کفار قریش جو ہیں سامنے قیدی بن کے کھڑے ہوئے ہیں، یا مار دیے گئے یا مٹ گئے یا قیدی بن کے کھڑے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں اے قریشیوں بتلاؤ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا آپ کی مرضی ہے، ہم نے ہر جرم کیا ہے، فرمایا آج میں وہی فیصلہ کرتا ہوں جو یوسف نے کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ دوڑ جاؤ چھٹی۔ او اللہ کے بندو قرآن پڑھا کرو، قرآن میں غور کیا کرو،
قرآن لڑانے کے لیے نہیں آیا، قرآن جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن ہمیں گرانے کے لیے نہیں آیا، اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن ہمیں ذلت دینے کے لیے نہیں آیا، عظمت دینے کے لیے آیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم قرآن پہ عمل کرو۔ اس لیے فرماتے ہیں وقال الحسن البصری واللہ يبلغ من أحد من الدنيا وأنه يقلب الدرهم على ظهره فيخبرك بوزنه ويصلي۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ درہم کو ایسے انگلیوں پہ ناخن پہ ہلائیں گے، کہہ دیں گے کھرا ہے کہ کھوٹا ہے، کہہ دیں گے کہ وزن کتنی ہے لیکن نماز پڑھنا نہیں جانتے، نوٹ دے کے بتا دیں گے کہ جیلی ہے کہ اصلی ہے، اس کی جناب لکیروں کو تصویروں کو بھی جانتے ہیں لیکن نماز پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ وقال ابن عباس في قوله يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم غافلون، یعنی الکفار يعرفون مراد الدنيا وهي من الدين جهال۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کافر لوگ جو ہیں ان کو دنیا بنانے کا، دنیا سنوارنے کا، زمینیں آباد کرنے کا، محل بنانے کا عقل تو ہے لیکن ان کو اپنی دار آخرت کے بنانے کا کوئی عقل نہیں، اس سے غافل ہیں۔ واللہ اعلم۔ اگر آپ مدینہ منورہ سے جانا چاہتے ہیں سیدھے جدہ چلے جائیں، کوئی عمرہ باندھنے کی، احرام باندھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ داڑھی کم از کم جو ہے وہ ایک مشت ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک، زیادہ ہو تو ماشاءاللہ بعض لوگ مطلق حدیث پہ عمل فرماتے ہیں، لیکن کم از کم جو حد ہے وہ ایک مشت ہے۔ خط بنانا، اصلاح کرنا سب ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے دوست نے بتایا ہے کہ پاکستان میں کوئی جنتی دروازہ کھلا ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، پھر حج کی کیا ضرورت ہے؟ حج کرنے کے بعد بھی تو جنت چاہیے نا، تو جنت کا دروازہ کھول کے اس سے گزر کے دیکھ لو آگے کیا ہے۔ آپ نے تو نہیں دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے پاک پٹن ہے۔ یہ سب جھوٹ ہوتے ہیں، کوئی جنتی قبرستان بنا دیتے ہیں، کوئی جنتی دروازے بنا دیتے ہیں، کوئی جنتی کھڑکیاں بنا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، آج ہی میں پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ ایک بہت بڑے پیر بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے پیر، اور لاکھوں لوگ آتے تھے اور وظائف لیتے اور عملیات لیتے اور نذرانے چڑھاتے، اس کے بعد جب پکڑا گیا تو وہ سب سے بڑا قاتل اور مجرم اور عصمت دری کا سب سے بڑا ڈاکو نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا کہ داڑھی رکھ لی، خلیفے آ گئے، بال بڑھا لیے۔ پیر بننے میں کوئی محنت تو کرنی نہیں پڑتی نا، مولوی بننے میں تو رگڑا ہے نا، پڑھے گا تو مولوی بنے گا نا۔ مولوی بننے کے لیے تو مسئلہ ہے نا، کچھ آئے گا جائے گا، کوئی پوچھے مسئلہ تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن پیر بننے کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، بس بال بڑھا لو، داڑھی بنا لو اور سبز کپڑے پہن لو اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ، بس پیر بن گئے۔ بالکل کچھ نہ آتا ہو نا، وہ زیادہ پکا پیر ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کتنے ایسے فراڈیے ہیں جو لوگوں کی عصمتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج کل تو باقاعدہ ویب سائٹ آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے نام بتائیں، ہم تمہیں حالات بتاتے ہیں، تمہارے حالات کیا ہیں۔ انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے فتنہ، نجومی بیٹھے ہیں، ماہر فلکیات بیٹھے ہیں، بڑے بڑے دنیا کے ساحرین بیٹھے ہیں، تم پہ جادو ہے، جادو کا توڑ یہ ہے، اچھا پھر علاج قرآن سے بتا دیتے ہیں۔ ان کو تو پتا ہے کہ اس کے بغیر تو شفا ہو نہیں سکتی۔ قرآن کی آڑ میں اپنا کاروبار کر رہے ہیں، لِيَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ عمرہ 10 محرم کو عمرہ میں کروں، پھر جس کے لیے کریں، نفلی عبادت ہے، کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک سب کے اعمال صحیح فرمائیں اور سب کو ہدایت دیں۔ جو مہینے 4 مہینے کے لیے خدام آئے ہیں مکے میں، میرا بھائی جس نے عرفات مینا میں پوری نماز پڑھی اللہ قبول فرمائے، قصر پڑھی اللہ قبول فرمائے، جھگڑوں میں نہ پڑو بس۔ مجھے کسی نے قرآن دیے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لے جائیں وہاں مسجدوں میں رکھیں،
وقف للمسجد الحرام لکھا ہوا تھا، آپ کو کس نے دیا؟ اگر وہ اتھارٹی ہے دینے کی تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، پھر واپس مسجد الحرام بھجوا دیں۔ میں نے طواف الوداع کر لیا تھا، میں جدہ ایئرپورٹ پہ گیا تو میری فلائٹ جو ہے وہ لیٹ ہو گئی، فلائٹ میری مؤخر ہو گئی، میں واپس آ گیا۔ کوئی بات نہیں، مکے میں رہو، نمازیں پڑھو، طواف کرو، اب جب آخری طواف کرو گے تو وہ خود بخود وداع ہو جائے گا۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں 10 محرم کو جو لوگ نیاز حسین پکاتے ہیں یہ خالص بدعت ہے اور غیر اللہ کے نام پہ چڑھائی جاتی ہے، اس کھانا جو ہے جائز ہی نہیں۔ جس خیرات کی نسبت اللہ کے لیے نہ ہو، اچھا کہتے ہیں جی ہم تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، تو اللہ صرف 10 محرم کو قبول کرتا ہے، آگے پیچھے نہیں کرتا۔ منع یہ ہے کہ تم اللہ کے نام پہ نہیں، حسین کے نام پہ کر رہے ہیں، اور جب غیر اللہ کے نام پہ آ گئی تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ آپ روزہ رکھیں، آپ جیسے شریعت کا حکم ہے، آپ حضرت حسین کے کردار پہ عمل کریں۔ میرے بھی ایک دوست ہیں ڈاکٹر قاضی منظور، بیچارہ وہ کبھی کبھی مجھے میرے گھٹنوں کا علاج بھی کرتے ہیں، اس کی والدہ فوت ہو گئی، کشمیر کے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ نے اصحاب رسول پہ تو بڑی تقریریں کی ہیں، لیکن 10 محرم کو حضور کے نواسے کو شہید کیا گیا، آپ نے نہیں بیان کیا، آپ کی بے وقوفی ہے۔ میں نے تو شہادت علی پہ تقریر کی ہے، شہادت حسین پہ تقریر کی ہے، تم نے نہیں سنی تو یہ بھی میرا قصور ہے؟ جا کے کیسٹ خرید لو، شہادت حسین پہ میری مفصل تقریر ہے۔ مکہ شہر میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے، کیونکہ یہ حکم ہے مسجد الحرام کے لیے، اور مسجد الحرام کا اطلاق سارے مکے پر بھی ہے کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اللہ نے فرمایا مشرکین پلید ہیں، اب وہ مسجد الحرام میں داخل نہ ہوں۔ کیا مانا؟ یعنی باب العمرہ پہ کھڑے رہیں، صرف اندر نہ آئے؟ مانا حد حرم پہ ان کو روکا جائے گا۔ تو سارا حدود حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، جہاں بھی کوئی نماز پڑھے 1 کا لاکھ ملے گا۔ لیکن جو کعبے میں پڑھنے کی بات ہے وہ اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کہتے جی کہ اگر ایک آدمی نے حج کر لیا، تمام احکام پورے کر لیے، طواف زیارت بھی کر لیا، لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا، اور پھر وہ حرم کے باہر کوئی کام پڑ گیا، چلا گیا، 2 دن کے بعد واپس آ کے پھر صفا مروہ دوڑا، کوئی حرج نہیں۔ صفا مروہ کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، بعد میں جب اللہ موقع دے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے نفلی طواف کریں، نفلی طواف کرنے کے بعد اسی نیت سے کہ یا اللہ وہ جو حج کی میں نے صفا مروہ دوڑنی ہے وہ میں دوڑ رہا ہوں، اسی نیت سے اپنے کپڑوں میں صفا سے شروع کریں، مروہ پہ ختم کریں، 7 چکر پورے کر کے آپ کی صفا ادا ہو گئی، اور آپ پر کوئی جرمانہ بھی نہیں ہے، تاخیر کی وجہ سے کوئی دم بھی نہیں ہے، اور صفا پہ دعائیں منظور ہوتی ہیں، مروہ پر بھی دعائیں منظور ہوتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں جو ہیں کیا کریں، اور صفا کے درمیان میں بھی دعائیں منظور ہوتی ہیں۔ اصل میں بات تو یہ ہے نا میرا بھائی کہ اللہ نے ہمارے لیے حرمین الشریفین میں رحمت کے دریا بہا دیے ہیں، لیکن اب اگر ہم بدنصیب اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہماری کوتاہی ہے۔ ہمارے سامنے دریا بہ رہا ہو اور ہم پیاسے بیٹھے رہیں، ہمارے سامنے رحمت برس رہی ہو اور ہم محروم بیٹھے رہیں، ہمارے سامنے خیرات بٹ رہی ہو اور ہم ہاتھ سکوڑ لیں، تو پھر تو ہماری بدقسمتی ہے۔ ورنہ یہ گھر ہے، اللہ کا کعبہ ہے، بلد الحرام ہے، بلد الامین ہے، مسجد الحرام ہے، یا اسی طرح مدینہ منورہ ہے، مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تو ایسے نرالے شہر ہیں
جہاں اللہ کی ہر وقت رحمتیں برستی ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارا دامن ہونا چاہیے.